جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر خود ارادی اور خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی، تو ہمارے سلسلہ مبارکہ میں قل ہو اللہ شریف کا ورد اسی لیے دیا جاتا ہے کہ نقش بندی فقیر جب اپنی مرشد کی اجازت سے قل ہو اللہ شریف پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے اس کی زبان کو تلوار کر دیتا ہے۔ قل ہو اللہ شریف دنیا کی بڑی ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھیں کہ اس کا پڑھنے والا عامل اتنا قوت والا اگر بے ریا پڑھے، مرشد کی اجازت سے پڑھے، اس کے ادب آداب تقاضوں کے مطابق قل ہو اللہ شریف کا عامل ہو جائے، اس کا ورد باوضو کرتا رہے، تو اللہ اس کو اس جلالت سے نواز دے گا کہ بزرگ فرماتے ہیں سبز پتوں اور سبزے سے بھرے ہوئے جنگل میں اگر وہ سانسوں کے ساتھ گرمی سے بھی جناب قل ہو اللہ پڑھے گا تو وہاں پر بھی آگ لگ جائے گی۔ اتنی جلالت قل ہو اللہ شریف کی ہے کیونکہ یہ خالص توحید کا پیغام ہے، اور اولیاء اللہ بزرگان دین سب سے پہلے اور سب سے بہترین جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ توحید کا ہی دیا ہے۔ آج یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاص کر ہمارے مسلک میں اگر ہم توحید کی زیادہ باتیں کریں تو لوگ ہمارے اپنے مرید شاگرد سمجھتے ہیں شاید یہ خارجی ہو گئے ہیں یا یہ وہابیوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، انبیاء کرام جو تھے وہ اپنا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اللہ کی توحید ہی بیان کرتے تھے، اسی لیے بھیجے گئے تھے، اسی لیے ان کی شان پوری کائنات میں زیادہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ شان والے کی شان بیان کرتے تھے۔ پھر جب انبیاء کرام آئے، چونکہ ان کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، پروردگار عالم نے احسان فرمایا ہم میں کہ رسول بھیجے، تو چونکہ رب تعالیٰ خود جتلا رہا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کا تم میں آ جانا میرا احسان عظیم ہے، تو احسان کا بدلہ کم سے کم بھی یہ جھکایا جائے کہ جو احسان ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سبب سے ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اللہ کی چاہت پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندے کو بندہ اور عبد کامل اور اللہ کا محبوب متبع سمجھ کر اس کا ذکر کریں گے تو قطعاً شرک نہیں ہوگا، بلکہ آپ بھی انہی مقبولان حق کی فہرست میں داخل کر دیے جائیں گے۔ قل ہو اللہ شریف میں رب تعالیٰ نے جو صیغے استعمال کیے، یہ نہیں فرمایا قل ہو اللہ واحد، نہ فرمایا قل ہو اللہ احد۔ احد کا صیغہ استعمال کیا، احدیت کو بیان کیا، واحدیت کو بیان نہیں کیا، کیونکہ واحد کے بعد عربی کا قانون ہے، واحد کے بعد اثنین آتا ہے، اثنین کے بعد ثانی آتا ہے، ثانی کے بعد ثالث آتا ہے، ثالث کے بعد اربع آتا ہے۔ رب نے وہ لفظ اختیار فرمایا اپنے لیے آحد، آحد کے بعد نہ کوئی ثانی، نہ اثنین، نہ ثالث، نہ اربع، جس کی نہ کوئی مثل نہ مثال، نہ اس کے جمال کی کوئی مثل نہ مثال، نہ اس کے کمال کی کوئی مثل نہ مثال، کوئی اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، نہ کوئی اس کا ہم پلہ نہ ہم سر، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ ہے قل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے مثال و با کمال و بے حد قل هو اللہ احد، یہ ہے قل هو اللہ احد۔ آج کل ہم بہت سارے ٹی وی اسکالرز کو سنتے ہیں، وہ اپنی طرف سے بڑا ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، آپ ہماری مشکل دور کر دیں، آپ ایسے کر دیں، آپ ایسے کر دیں۔ میں ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، نہ یہ ہمارا شعبہ ہے، لیکن سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لفظ آپ کے ساتھ رب کو پکارنا ہے، اس میں جمع کے صیغے کا شائبہ موجود ہے، اور یہ لفظ آحد کی شان کے شایع نہیں ہے، شایع نہیں ہے۔ اب میں کبھی اس بات پر درس دیں تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے جب آپ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اللہ تو حضور سے بھی بڑا ہے، تو اللہ کے لیے آپ کا لفظ کیوں نہ بولا جائے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی ادب کے لحاظ سے بولتے ہیں وہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن
ادب بھی وہ قابل قبول ہوتا ہے جو رب اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فجر کے 2 فرض مقرر کیے ہیں، اور آپ کہیں کہ میں 4 فرض پڑھ لوں، میں آسانی سے پڑھ سکتا ہوں، فریش ہوں، شور بھی نہیں ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، 4 فرض پڑھ لوں تو قبول نہیں ہوں گے، 2 ہی پڑھنے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں مغرب میں میرے پاس سکون ہے، دفتر سے آ گیا ہوں، ایزی ہوں، 3 کے بجائے چلو 4تھی رکعت بھی پڑھ لیتا ہوں، قبول نہیں ہوگا، 3 ہی پڑھنے پڑیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ رب کی رضا 3 فرض پڑھنے میں، 4 میں نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں 2 فرض پڑھنے میں اللہ کی رضا ہے، 4 میں نہیں ہے۔ تو اپنی طبیعت کے مطابق عقل اپنی نہیں استعمال کرنی، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں اللہ رسول کا حکم آ گیا وہاں اپنی عقل کے اٹکل پچو نہیں لگانے، اللہ رسول کی ماننی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اب رب تعالیٰ تو اپنے آپ کو فرمائے آحد، آحد میں جمع کے صیغے میں یہ جو آپ کا صیغہ ہے نا، اس میں جمع کا شائبہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ 2-3 بندے ہیں تو میں ان کو کہوں، ایک بندہ ہو تو میں اس کو کہوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ شاید ایک بندے کو مخاطب کیا گیا۔ لیکن اگر کہوں بیٹھ جائیں تو اس میں جمع کا صیغہ، اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ہے۔ آپ ادھر آئیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ 2 یا 3 افراد ہیں جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے تو ادھر آ، تو تو میں کامل طور پر ایک ہی کا ذکر ہے۔ اگرچہ لفظ آپ میں ادب بظاہر ہماری عقل کے مطابق زیادہ ہے، لیکن رب کی شان احدیت کے منفی ہے۔ تو ادب وہ کریں جو وہ چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرا ذکر کرو تو مجھے احد کہہ کر، تو کہہ کر مخاطب کرو، اور جب مدینے کے تاجدار کا ذکر کرو تو آپ کہہ کر ذکر کرو، جناب کہہ کر ذکر کرو، سرکار کہہ کر ذکر کرو، تاجدار کہہ کر ذکر کرو۔ آداب جتنے بجا لا سکتے ہو اتنے بجا لا کر ذکر کرو، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کے سب تو رب تعالیٰ کی رضا کے مطابق جب ادب کریں گے تو رب تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، دنیا اور آخرت میں خیر ہو جائے گی۔ یہ وہ نکات ہوتے ہیں جو استاد کامل یا مرشد پاک کی صحبت سے مرشد برحق بھی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے در کی طرف لے کر چلے۔ اور اس کا بھی موازنہ آپ اپنے ذہن میں آرام سے دنیا کے دوسرے لوگوں سے کر سکتے ہیں کہ اگر اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے، اپنے کاموں میں انوالو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا دار ہی ہے اور دنیا میں ہی پھنسا کے رکھے گا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلا رہا ہے، دین کے کاموں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے، دین پر جینا مرنے کی بات سکھا رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ دین کا ہی پیغام سنا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کامل پیر نہیں ملتے۔ ہمارے دادا مرشد کریم حضرت بابا جی یوسف علی نگینہ پاک رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے تھے، لوگ آدھے نے سانو کامل پیر نہیں اولب دے، پتر سانو کامل مرید نہیں اولب دے۔ ہاں جی، ہم مرید ہوتے ہیں کام کروانے کے لیے، ہم مرید ہوتے ہیں نوکریاں چلانے کے لیے، بچے پیدا کروانے کے لیے، بانڈ نکلوانے کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، شادی بیاہ رشتوں کی آسانی کے لیے۔ اور اللہ والے جو ہیں وہ بیعت ہوا کرتے تھے راہ حق کو پانے کے لیے، محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار کر جانے کے لیے، حضور پر فدا ہو جانے کے لیے، سرکار سے محبت کرنے کا فن سیکھ لینے کے لیے۔ تو اب اس لیے اپنے اصل جو موضوع پرانی خانقاہوں کا نظام تھا اس پر واپس آ جائیں۔ ہم لوگ کب تک جو ان چکر میں پھنسے رہیں گے؟ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم رسول کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، محبوب نبی کے محبوب غلام ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں مشکل پڑتی ہے تو رب تعالیٰ بلا واسطہ ہم پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ یہ شان صرف ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہمارے لیے ہر تہجد میں اعلان ہوتے ہیں کہ اٹھو، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں پہلے عرش سے تم کو نواز دوں گا۔ مانگو کیا مانگتے ہو، جنت مانگو۔ اور یہ 27ویں کی رات، معراج کی رات، شب قدر کی رات، ان راتوں میں تو چلتا ہی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہر رات تہجد کے وقت یہی اعلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود نہیں اٹھتے، خود آپ غفلت کرتے ہیں، تو یہ کمی آپ کی طرف سے ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. تو راہ روئے منزل آپ منزل کی تلاش کریں تو آج بھی سننے والا سنیں. امام غزالی فرمائیں میں اتحیات میں بیٹھ کر کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، تو کانوں میں جواب سنتا ہوں. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں علیکہ السلام یا عبداللہ، میرے کانوں میں حبیب کی آواز آتی ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ جناب میں تو نہیں سنتا، تو یار آپ کی ایبلٹی نہیں ہے، آپ کی قابلیت نہیں ہے. وہ امام غزالی تھے، انہوں نے تہجدیں چھوڑی نہیں، آپ نے پڑھی نہیں. انہوں نے نماز چھوڑی نہیں، آپ نے پڑھی نہیں. انہوں نے داڑیاں کٹوائی نہیں، آپ نے چہروں پر سجائی نہیں. انہوں نے دین کی راہ سے بال برابر بھی انحراف کیا نہیں، آپ دین کی طرف آئے نہیں. ہاں، وہ واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں موت موسیٰ علیہ السلام جیسی آئے، لیکن ہم زندگی فرعون جیسی گزاریں. ایسا نہیں ہوگا. اگر فرعون جیسی زندگی گزارو گے تو موت بھی فرعون والی آئے گی، اور اگر پاک موسیٰ والی زندگی گزارو گے تو موت بھی عزت والی. کبھی کربلا میں مولا حسین جیسی عزت والی موت آئے گی، کبھی بدر و حنین میں صحابہ کی موت جیسی عزت والی موت آئے گی، اور کبھی خیبر میں مولا علی جیسے جناب جلوہ گری تم کو عطا کی جائے گی، اور کبھی جناب یہ ہمارے غازی علم دین شہید جیسی، اور کبھی ممتاز قادری جیسی عزت والی موت عطا فرمائے گا. ذلت کی موت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب مالک کی رضا پر دن گزارے ہیں تو راتیں بھی پھر اس کی رضا میں. وہ آج بھی دینے کو تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں. دامن میرا تنگ ہے، اس کے ہاں کمی تو نہیں، کیونکہ وہ تو دے رہا ہے ہر وقت. آوازیں دے رہا ہے کہ کوئی آئے، کوئی بخشش لے لے، کوئی رزق لے لے. جب آپ ذرا سا مائل ہو جائے نا دین کی طرف، خود بخود کاروبار کھلنے لگے گا، بیماری دور ہو جائے گی. ہاں یہ ہے کہ جس کو لاڈلا کر لیتا ہے نا، پیارا کر لیتا ہے، پھر کبھی کبھار چیک کرتا ہے. سارا سال نہیں چیک رکھتا، کبھی کبھار چیک کرتا ہے. کبھی بیماری دے دے گا، پھر دیکھے گا ہائے اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی بچے بیمار ہو جائیں گے، پھر دیکھے گا کہ ہائے اللہ کہہ رہا ہے یا الحمدللہ کہہ رہا ہے. کبھی رزق چھین لے گا، پھر دیکھے گا ہائے اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے. کبھی عزت چھین لے گا، کوئی ٹکے کا بندہ آ کر اس کی بے عزتی کر جائے گا، پھر دیکھے گا ہائے اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے. جہاں الحمدللہ 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 کہتا رہے گا، فرمایا بس اتنا ہی تیرا دیکھنا تھا. جا اب قیامت تک کے لیے تیرا جنازہ اتنا بڑا کر دوں گا کہ اپنے تو اپنے غیر دیکھ کر کہیں گے کہ یہ ہے وہ مرد مومن للہ الحمد، یہ دنیا سے مسلمان ہے. سبحان اللہ. دیکھا نہیں تھا مینار پاکستان میں عاشق رسول امیر المجاہدین کا جنازہ؟ کیسی اللہ نے جلوہ گری کی. اتنی سی زندگی 56 سال کی، اتنی سی، اس میں بھی بچپن نکال دیں، بچپن کی زندگی وہ بھی نکال دیں، راتیں بھی نکال دیں جو وقت سو کے گزرا. دن دن کے اگر حصہ نکالے تو مساں وہ 20 22 25 سال بنتے ہوں گے جو خدمت کے اصل سال ہیں. اتنے سال خدمت لی ہے اور قیامت تک کے لیے نام زندہ کر دیے. اب آپ حساب لگائیں 20 یا 30 سال کہاں اور قیامت تک کے ہزاروں سال کہاں. فرمایا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، سایہ تجھ پر. محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا اونچا، اور محبوب کی وجہ سے ان کے صدقے، ان کی خیرات پر، اور ان کی خیرات تو بڑی ہے ان کی پیاری زہرا پاک کی خیرات پر. سبحان اللہ. ماہی صاحبہ حضور کے نام کے صدقے سے، محبت سے ادب سے سر جھکا کر خاتون جنت پاک کا نام لوگے، میں تو اس کے صدقے سے بھی تمہاری مشکلیں توڑ دوں گا. مولا مشکل کشا تو مشکل کشا ہے، رسول خدا تو رسول خدا ہے. مائی صاحبہ حضور کا نام لینے سے تمہاری مشکلوں کو کشا کر دوں گا. تو اس لیے رب تعالیٰ کی طرف آ جائیں، یہ کام خود ہی سیدھے ہو جائیں، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دل ذکر خفی سے منور کر لیا تھا. ظاہر و باطن میں محبوب ہی محبوب تھے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. پھر ان کو دم نہیں کروانا پڑتا تھا کہ یا رسول اللہ تجارت کے لیے جا رہا ہوں دم کر دیں، یا رسول اللہ بچے بیمار ہیں ذرا پھونک مار دیں، یا رسول اللہ وہ کام نہیں ہو رہا ذرا کوئی وظیفہ تو دے دے. نہ، خود بخود کام ہونے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خود جو محبوب کے ہو گئے ہیں، تو اب تیرے سب کام محبوب نے اپنے ذمہ لے. تو اس لیے اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول کے دین کی طرف آ جائیں، قرآن اور قرآن کی تعلیم کی طرف آ جائیں. دنیا میں بھی انشاءاللہ ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی راج کریں.
دنیا میں بھی قرب مصطفیٰ پائیں گے اور آخرت میں بھی قرب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا انتظار کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔